بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انصاف کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا ہے، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے، اور وہی کامیابی کو پہچاننے والے ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ کے بے وقوف یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ہنسی کر رہا ہے، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت مفید ثابت نہ ہوئی، اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی آنکھ کی روشنی چھین لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں تاریکی بھی ہو اور گرج چمک بھی، وہ کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں، حالانکہ اللہ منکروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اتارا آسمان سے پانی اور اس سے پیدا کیے پھل تمہاری غذا کے لیے، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے تو لاؤ اس کے جیسی ایک سورہ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، وہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیاں کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی،
پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو منکر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں؟ اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام، تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ آسودگی کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ایک مدت تک۔ پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند بول، تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین میں ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور میرا ہی ڈر رکھو۔ اور اے ایمان والوں اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ سے ڈرو، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی ہوگی، اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا اور وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی، اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پھر بچایا تم کو اور ڈبایا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلے کرنے والی چیز تاکہ راہ پاؤ،
اور جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تمہاری اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر منو و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازوں میں سر جھکائے ہوئے اور کہو کہ اے رب، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس نے پھوٹ نکلے 12 چشمے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگاتا ہے زمین سے، ساگ اور لکڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنی چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور غضبت اہلا کے مستحق ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ عہد پر نہ رہتے تھے۔ یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصراء اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس کی نیک کام کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ بچو۔ اس کے بعد تم اسے پھر گئے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے۔ اور تم ان لوگوں کا حال جانتے ہو جو صوت کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے روبرو تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آئے، اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈر والوں کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بکرا یعنی کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ بکرا کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بکرا نہ بوڑھا ہو نہ بچہ، ان کے بیچ کی ہو، اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کا ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ بقرہ ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پالیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس کے ایک ٹکڑے سے، اس کی طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے،
یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں۔ بس خرابی ہے اس چیز کے بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے آیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ ہاں، جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ کے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لایا اور جنہوں نے نیک کا عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہوں۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فائدے دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈالا جائے، اور اللہ اس چیز سے باخبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، بس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی تائید کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے اس کی تکبیر کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئے اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے، اس کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا سود کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا، اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ بس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا،
اور ان کے کفر کے سبب سے پچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے۔ کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے، دوسروں کو چھوڑ کر تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بسبب اس کے جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور تم ان کو زندگی کا سبب سے زیادہ حرص پاؤ گے۔ ان لوگوں نے بھی زیادہ جو مشرک ہیں ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائیں، حالانکہ اتنا جینا بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ وہ اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہو کہ جو کوئی جبرائیل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ سچا کرنے والا ہے اس کا جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ کیا جب بھی وہ کوئی وعدہ کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو توڑ پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیطان سلیمان کی سلطنت پر لگا کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم منکر نہ بنو، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو سمجھتے، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اے ایمان والوں، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا چاہے اہل کتاب ہو یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو ملتوا کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے، اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل دیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تم کو منکر بنا دے اپنے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ اور یہود نے کہا کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں، اور نصرانی نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا ساقول۔ بس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔
ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور پورب اور پچھم اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو اسی طرح اللہ ہے، یقین اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کے حکم بردار ہیں سارے۔ اور آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، وہ سب کسی کام کا کرنا ٹھہرا لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے اگلے بھی انہی کی اسی بات کہہ چکے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے پیش کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کی بابت کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اور یہود اور نصارہ ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کے پیروی نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی اصل راہ ہے، اور اگر بعد اس علم کے جو تم کو پہنچ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ حق ہے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑی دنوں فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما برداری امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم کو معاف فرما، تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان ہی میں کا ایک رسول اٹھا جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکرہ کرے۔ بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین کو پسند نہ کرے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا، اور اسی کی نصیحت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور اسی کی نصیحت کی یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو چن لیا ہے، بس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے آئے ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم میں سے ان کے اعمال کی پوچھ نہ ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تم ہدایت پاؤ گے۔ کہو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو اللہ کی طرف سے یکسو تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔
کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ راہ پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو وہ اب ضد پر ہیں۔ بس تمہاری طرف سے اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہو ہم نے لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے اس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی؟ ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم خالص اس کے لیے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور تم کو ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ نہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔